السلام علیکم۔ بلائنڈ ریسورس فاؤنڈیشن پاکستان کی پیشکش الصفا آڈیو لائبریری میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے نوٹس برائے نہم اور دہم کراچی بورڈ، جسے آپ کی خدمت میں الصفا آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ مزید نوٹس اور کتب کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الصفا آڈیو لائبریری کو سبسکرائب کریں یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.brfpakistan.org۔ ہمارا رابطہ نمبر ہے 0300-111-2737۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو لازمی برائے سال اول نہم اور دہم۔ سبق نمبر 3، قومی ہمدردی۔ قومی ہمدردی کے مصنف ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ ان کی ولادت 1837 عیسوی اور وفات 1914 عیسوی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کا تعارف۔ آسمان ادب پر کئی ماہوں انجم طلوع ہوئے، جن کی شعلہ بیانیہ قابل ذکر اور قابل تعریف ہیں۔ اردو کے عناصر خمسہ میں سے ایک مولانا الطاف حسین حالی ہیں، جنہوں نے دبستان سر سید کا گہرا اثر قبول کیا۔ مولانا الطاف حسین حالی قومی شاعری کے بانی، جدید نظم نگاری کے تخلیق کار، تنقید نگاری کے امام، انشا پردازی کے ماہر، اردو ادب میں مقصد کے قائل ہونے کے ساتھ ساتھ سوانح نگاری کے بانی بھی تھے۔ انہوں نے نثر کو بہت سے ارتقائی مراحل سے گزارا، اسے سادگی، منطقی اور ادبیت بخشی اور اردو زبان کو شاعرانہ اور ادبی تراکیب کے زیور سے سجایا سنوارا۔ وہ میانہ روی اور اعتدال پسندی کے قائل تھے۔ دبستان سر سید کے اہم رکن ہونے کے باوجود اپنی انفرادیت کو نہ صرف قائم رکھا بلکہ منوا لیا۔ مولانا الطاف حسین حالی کے اسلوب کی خوبیوں کا احاطہ کرنا گویا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کی طرز تحریر کی خصوصیات۔ بحیثیت نقاد، اردو ادب میں حالی تنقید نگاری کے امام سمجھے جاتے ہیں۔ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے تنقید کو صحیح طور پر اپنایا ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری تنقید کی ایک لازوال کتاب ہے۔ انہوں نے باقاعدہ اور باضابطہ اردو تنقید کا آغاز کیا اور اس کے اصول وضع کیے۔ بحیثیت سوانح نگار، حالی قلم پر مقبول عبور رکھتے تھے۔ تخلیق و جستجو کا دریا ان کے اندر موجزن دکھائی دیتا ہے۔ اردو ادب میں نصف صدی سے سوانح ادب منظر عام پر آ رہا ہے اور آج بھی حالی سب سے بلند کرسی پر جلوہ افروز ہیں۔ حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید ان کے سوانح نگاری کے لازوال شاہکار ہیں۔ تمثیل نگاری، حالی کی تحریر کی ایک خوبی ان کی تمثیل نگاری ہے۔ وہ نثر کو شاعرانہ رنگ نہیں دیتے بلکہ تمثیل نگاری سے لطف بناتے ہیں۔ ان کی بعض تمثیلیں اس قدر خوبصورت اور دلچسپ ہیں کہ قاری اس کا اصل قبول کیے بنا نہیں رہتا۔ ان کی تمثیل نگاری میں تشبیہات کثرت سے ملتی ہیں۔ مدعا نگاری، حالی ادب برائے ادب نہیں بلکہ ادب برائے مقصد کے قائل تھے۔ وہ اپنے مضمون کو ادا کرنے اور مطلب کو وضاحت کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ ان کی تحریریں سادہ اور رواں ہیں۔ انہوں نے جس موضوع پر قلم اٹھایا اس میں سادگی اور مقصدیت ہے، رنگ آمیزی کم پائی جاتی ہے۔ ان کے ہاں عبارت آرائی اور لفاظی نہیں ہے۔ مقالہ نگاری، حالی کی تحریروں کی ایک خوبی ان کی مقالہ نگاری ہے۔ حالی کیونکہ دبستان سر سید سے وابستہ تھے، سر سید کا مشن ہی ان کا مشن تھا۔ ان کی تحریروں کا مقصد جدید نظریے کی ترجمانی تھا۔ وہ سیدھے سادے انداز میں مشکل سے مشکل اور پیچیدہ خیالات کا آسانی سے اظہار کرتے تھے۔ سادگی اور سلاست، حالی کی تحریروں میں سادگی اور سلاست نمایاں ہے۔ وہ کسی بھی حال میں ادبی دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ خلوص اور سچائی، حالی کی تحریریں سچائی اور خلوص کی منہ بولتی تصویریں ہیں، اس لیے ان میں بلا کی تاثیر ہے۔ ترغیبی انداز، حالی کا طرز تحریر سر سید سے متاثر ہے۔ ان کے انداز میں سر سید کا سا تلقین کرنے کا انداز ہے۔ اس انداز تحریر سے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا کیونکہ اس انداز سے مسلمانوں میں ذمہ داری کا احساس بیدار ہوا اور اسے فروغ ملا۔ استدلالی انداز، حالی کے افکار میں بھی سر سید کا سا انداز ہے۔ وہ عقل پسندی کو اہمیت دیتے ہیں۔ ان کی تحریریں
پر اثر اور توانا ہے۔ استدلالی انداز ان کے فکروں کو نہ صرف منظم کرتا ہے بلکہ پر تاثیر بھی بناتا ہے۔ غرض یہ کہ الطاف حسین حالی ایک نقاد، سوانح نگار، نثر نگار تھے۔ انہوں نے اردو ادب کے سرمایہ میں اضافہ کیا جو ناقابل فراموش ہے۔ حیات جاوید، یادگار غالب اور مقدمہ شعر و شاعری حالی کی وہ شاہکار ہیں جو رہتی دنیا تک اپنے بلند مقام پر رہیں گے اور ان کا مطالعہ ہمیشہ ذوق و شوق سے کیا جاتا رہے گا۔ مولانا الطاف حسین حالی کے مختصر تعارف۔ مولانا الطاف حسین حالی دبستان سر سید سے وابستہ تھے۔ وہ ان کی تحریک سے نہ صرف متاثر تھے بلکہ ایک اہم اور سرگرم رکن تھے۔ سر سید احمد خان نے اصلاح معاشرے کا جو بیڑا اٹھایا وہ مولانا الطاف حسین حالی ان کے ساتھ ہمہ وقت شریک رہے۔ انہوں نے اپنی تمام تر صلاحیتیں قومی اصلاح کے لیے وقف کر دی تھیں۔ حالی بھی سر سید کی طرح ادب برائے ادب کے قائل نہیں بلکہ ادب برائے مقصد کے قائل تھے۔ حالی نے اردو زبان کو بامقصد اور باوقار بنایا۔ انہوں نے زبان کو نکھارا، سنوارا اور اسے حسین تر بنایا۔ ان کی تمام تر زندگی خوب سے خوب تر کی متلاشی رہی۔ نظم ہو یا نثر، دونوں اصناف سخن میں حالی نے خود کو منوا لیا۔ ان کی تمام تحریریں ادبی سرمایہ ہیں جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ مرکزی خیال۔ نصابی کتاب میں شامل سبق قومی ہمدردی کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ اس مضمون میں حالی نے ہمدردی کا مطلب بیان کرنے کے بعد قومی ہمدردی کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ہمدردی ایک ایسا جذبہ ہے جو جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے، انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے۔ قدرت نے ہمدردی کی خاصیت انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ جب انسان خاندان و قبیلے سے باہر قوم کی سطح تک آتا ہے تو یہ ہمدردی قومی ہمدردی بن جاتی ہے، کیونکہ انسان ایک دوسرے کے بغیر چل نہیں سکتے۔ زمانہ اور مذہب بھی ہمدردی کی تبلیغ کرتے اور ترغیب دیتے ہیں۔ آخر میں حالی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہمیں مل کر قوم کے لیے کچھ کرنا چاہیے اور ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ سبق کا خلاصہ۔ ہمدردی دو فارسی الفاظ ہم اور درد سے مل کر بنا ہے، جس کے معنی ہیں دو یا کئی اشخاص کا ارادتاً یا بلا ارادہ دکھ و تکلیف میں شریک ہونا۔ انسان ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے کے ذمہ دار ہے۔ ہر شخص کا حق ہے کہ مصیبت میں دوسرے لوگ اس کی مدد کریں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کرتا ہے کیونکہ دونوں کی رگوں میں ایک باپ کا خون گردش کرتا ہے۔ جب تک باپ کا خون اولاد کی رگوں میں باقی ہے، ہمدردی کا رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ ہمدردی حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے۔ جانور اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ان کو خطروں سے بچاتے ہیں۔ اگر حیوانات میں ہمدردی کی خاصیت ہو سکتی ہے تو انسان تو اس کا زیادہ مستحق ہے۔ ہمدردی ایک قدرتی خاصیت ہے جو بغیر کسی تعلیم و اکتساب کے انسان کی طبیعت میں آ جاتی ہے۔ انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ اگر دل میں ہمدردی نہ ہو تو قدرت کا نظام درم برہم ہو جائے۔ ہمارے ہم وطن بھی ہمدردی کا وصف رکھتے ہیں۔ وہ کنویں بنواتے ہیں، پانی کی سبیلیں لگواتے ہیں، محتاجوں اور مسکینوں کی خبرگیری کرتے ہیں، شادی بیاہ اور دیگر مواقع ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ حکومت کی قائم کردہ میونسپل کمیٹیاں اگر اپنا فرض پوری طرح ادا کریں تو یہ بھی ہمدردی کا اچھا نمونہ ہے۔ زمانہ اور ہر مذہب کے ہمدردی کی طرف ہمیں مائل کرتا ہے۔ مولانا حالی اس مضمون میں لکھتے ہیں کہ قوم ایک درخت کی طرح ہوتی ہے جس کی ٹہنیاں اس کی مختلف خاندان اور پتے ہر خاندان کے مرد اور عورت ہوتے ہیں۔ جب تک درخت کی جڑ ہری ہے تو اس کی ٹہنیاں اور پتے بھی ہرے رہتے ہیں، اور اگر جڑ سوکھ جائے تو ٹہنیاں اور پتے بھی سوکھ جائیں گے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام ملک کی حالت ہم کیسے بدل سکتے ہیں۔ حالی ان لوگوں کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ دو باتیں تنزل اور ترقی پر اثر ڈالتی ہیں، ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اور دوسری یہ کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پہلے خیال کی وجہ سے کچھ نہیں کر پاتے جبکہ دوسرے خیال نے دنیا میں حیرت انگیز مظاہرے دکھائے ہیں۔ فرہنگ۔ سبق کے الفاظ معنی۔ استحقاق، حق طلب کرنا۔ تابع مقدور۔ تابع مقدور کے معنی ہیں جہاں تک ممکن ہو۔ نوبت بنوبت۔ نوبت بنوبت کے معنی ہیں باری باری، ایک ایک کر کے۔ اکتساب۔ اکتساب کے معنی ہیں ذاتی محنت سے حاصل کرنا۔ پیاؤ بٹھانی۔ پیاؤ بٹھانی کے معنی ہیں جانوروں کو پانی پلانے کی جگہ۔ ترغیب۔ ترغیب کے معنی ہیں رغبت، آمادہ۔ عجائبات۔ عجائبات کا مطلب ہے عجب کی جمع، حیرت انگیز چیزیں۔
منقطع، منقطع کے معنی ہیں قطع، اختتام۔ خصلت، خصلت کے معنی ہیں فطرت، جبلت۔ تن پروری، تن پروری کے معنی ہیں کھانا کھانا۔ دھرم برم، دھرم برم کے معنی ہیں تباہ و برباد کرنا۔ جا بجا، جا بجا کے معنی ہیں ہر جگہ۔ تنزل، تنزل کے معنی ہیں زوال یا کمی۔ کثیر الانتخابی سوالات۔ نصاب میں شامل سبق قومی ہمدردی کے مصنف ہیں: الف سر سید احمد خان، ب مولانا شبلی نعمانی، جیم الطاف حسین حالی، دال مولانا محمد حسین آزاد۔ اس کا درست جواب ہے جیم مولانا الطاف حسین حالی۔ نمبر 2، مولانا الطاف حسین حالی نصاب میں شامل اس سبق کے مصنف ہیں: الف اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ب امید کی خوشی، جیم شہید، دال قومی ہمدردی۔ درست جواب ہے قومی ہمدردی۔ نمبر 3، نصاب میں شامل سبق قومی ہمدردی ماخوذ ہے: الف میرات العروس، ب کلیات نثر حالی، جیم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دال مٹی کا دریا۔ صحیح جواب ہے ب کلیات نثر حالی۔ نمبر 4، نصاب میں شامل سبق قومی ہمدردی کلیات نثر حالی کی اس جلد سے ماخوذ ہیں: الف جلد اول، ب جیم دوم، جیم جلد سوم، دال جلد چہارم۔ درست جواب ہے ب جلد دوم۔ نمبر 5، کلیات نثر حالی جلد دوم سے ماخوذ سبق نصابی کتاب میں شامل ہے: الف امید کی خوشی، ب رشتہ ناتا، جیم قومی ہمدردی، دال شہید۔ صحیح جواب ہے جیم قومی ہمدردی۔ نمبر 6، مشہور مسدس مد و جزر اسلام ان کی تصنیف ہے: الف سر سید احمد خان، ب مولانا شبلی نعمانی، جیم مولانا الطاف حسین حالی، دال مولانا محمد حسین آزاد۔ درست جواب ہے جیم مولانا الطاف حسین حالی۔ نمبر 7، شمس العلماء ان کا خطاب تھا: الف سر سید احمد خان، ب مولانا الطاف حسین حالی، جیم علامہ محمد اقبال، دال ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ اس کا درست جواب ہے ب مولانا الطاف حسین حالی۔ نمبر 8، انہوں نے مولانا محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر موضوعاتی مشاعروں کی بنیاد ڈالی: الف سر سید احمد خان، ب مولانا شبلی نعمانی، جیم علامہ اقبال، دال مولانا الطاف حسین حالی۔ اس کا درست جواب ہے مولانا الطاف حسین حالی۔ نمبر 9، حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید ان کی تصانیف ہیں: الف مولانا شبلی نعمانی، ب الطاف حسین حالی، جیم ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، دال حکیم محمد سعید۔ اس کا درست جواب ہے ب الطاف حسین حالی۔ نمبر 10، ہمدردی کا لفظ اس زبان کے 2 کلموں سے مرکب ہے: الف اردو، ب عربی، جیم فارسی، دال سنسکرت۔ اس کا درست جواب ہے جیم فارسی۔ ہمدردی ایک خاصیت ہے: الف قدرتی، ب مصنوعی، جیم تماشائی، دال تجارتی۔ اس کا درست جواب ہے الف قدرتی۔ نمبر 12، اپنی ضروریات میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں: الف پرندے، ب انسان، جیم چوپائے، دال فرشتے۔ درست جواب ہے ب انسان۔ نمبر 13، ہمارے ہم وطن بھی اصل سے بے خبر نہیں ہیں: الف ہمدردی کی، ب خود غرضی کی، جیم مجبوری کی، دال دوستی کی۔ اس کا درست جواب ہے الف ہمدردی کی۔ نمبر 14، زمانہ بھی طرح طرح سے ہم کو مائل کر رہا ہے: الف دوستی کی طرف، ب ہمدردی کی طرف، جیم مروت کی طرف، دال زندگی کی طرف۔ اس کا درست جواب ہے ب ہمدردی کی طرف۔ نمبر 15، قوم ایک مثال رکھتی ہے: الف درخت کی، ب زمین کی، جیم پانی کی، دال ہوا کی۔ اس کا درست جواب ہے الف درخت کی۔